حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے، لہٰذا میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔ کامیاب بھی وہی ہے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت ننگے سر کھلے بال لے کر آگے سے گزری۔ جیسے ہی کھلے بال لے کر ننگے سر عورت نمازی کے آگے سے گزری، اس نے دیکھا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، جل اٹھا، نماز توڑ کر عورت پر برس پڑا، کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے پتہ نہیں نماز کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی کو کتنا بڑا مقام دیا ہے؟ میں اتنے بڑے مقام و مرتبے کا مالک، میں تہجد گزار، میں عبادت گزار، میں 5 وقت کا نمازی، نماز میں مصروف تھا، اور تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی کہ ننگے سر میرے آگے سے گزر گئی، ننگے سر میرے آگے سے گزر گئی۔ اس نے کہا بھائی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، میں اس وقت بہت زیادہ غمگین ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اس طلاق نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، مجھے پریشانی کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیا، مجھے غمگینگی کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آگے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ دراصل میں شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں شوہر کی محبت میں اس قدر گرفتار تھی، اس قدر مبتلا تھی کہ شوہر کی محبت نے میری آنکھوں کی اس قدر بند کیا ہوا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میرے دائیں کون جا رہا ہے، میرے بائیں کون چل رہا ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ شوہر کی محبت نے مجھے اس قدر گرفتار کیا کہ میری آنکھیں بند کر کے رکھ دیں۔ میں نے شوہر سے اس قدر محبت کی، شوہر کی محبت نے مجھے اس قدر گرفتار کیا کہ شوہر کے علاوہ کسی پر میری نظر نہیں جاتی۔ اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو؟ کھڑے نماز میں ہو، دیکھ میرا چہرہ رہے ہو، کھڑے نماز میں ہو، دیکھ مجھے رہے ہو، میرے بالوں کو دیکھ رہے ہو، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ یہ سن کر وہ عورت چیخو پکار کر کے رونے لگی، رو کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی ہائے میں ماری گئی، اللہ میں لوٹی گئی، جس طرح میں نے شوہر سے محبت کی اس کا اجر یہ ملا کہ اس نے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ کاش کہ یہی محبت میں تیرے جیسے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب سے کر دیتی، میرے رب مجھے دنیا میں بھی اکیلا نہ چھوڑتا، مجھے آخرت میں بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ آج شوہر کی محبت نے جس قدر مجھے اندھا کیا کہ میں دائیں بائیں میں چلنے والوں کو دیکھ نہیں پا رہی، کاش کہ یہی عشق میں اپنے رب سے کر لیتی، آج میرا رب مجھے تنہا اکیلا نہ چھوڑتا۔ عورت کہنے لگی اے نمازی، نماز میں بھی خالص ہو جا، محبت میں بھی خالص بن جا، معرفت الہی میں بھی خالص بن جا، عشق الہی میں بھی خالص بن جا، خشیت الہی میں بھی خالص بن جا۔ جب تم پیار میں، محبت میں، عشق میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں خالص بن گئے تو پھر وہ لمحہ آنے والا ہے، دور نہیں ہے جب اللہ فرمائے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اب تم میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کرو، میں تمہارا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کروں گا۔ ہماری نماز کا حال بھی یہی ہے، ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہمارے دماغ کہیں اور، ہمارا من کہیں اور، ہمارا تن کہیں اور، ہماری سوچ کہیں اور، ہمارا وہم و گمان کہیں اور، ہم نیچے والی منزل پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے آواز آئے تو ہمارے دونوں کان سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں آواز دی، فلاں ہمیں پکار رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ران میں تیر گھس گیا، کسی دشمن نے حضرت علی کی ران میں تیر گھسا دیا، تیر گھس گیا، تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا، بہت زیادہ تکلیف ہوتی، آپ روتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے، اس قدر تکلیف ہوتی تھی،
تکلیف انسان کو رلا دیتی ہے، تکلیف انسان کو مار دیتی ہے، تکلیف انسان کو اندر سے چکنا چور کر دیتی ہے، پھر اس کا حل بھی ہوتا ہے۔ اللہ پر امید رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں مصیبتوں میں ڈالا ہو، تکلیفوں میں ڈالا ہو، تمہیں آزما رہا ہو، تمہیں آزمائش میں ڈال کر آزما رہا ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہو کہ میرا بندہ میری اس آزمائش پر کتنا صبر کرتا ہے، کہیں ناشکری تو نہیں کرتا۔ اب حضرت علی کی ران میں تیر گھس گیا، نکالنے کی کوشش کرتے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا۔ بڑے بڑے حکیم آئے تیر نکالنے کے لیے، نہ نکال پائے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ سارے بیٹھ گئے، آپ نے نماز کا انتظار کیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، جیسے ہی نماز کا ٹائم آیا تو آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، آپ نماز میں مصروف ہیں۔ فرمایا جیسے ہی میں نماز میں مصروف ہو جاؤں گا میری ران میں سے تیر نکال لینا۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا۔ حضرت علی نماز میں مصروف ہوئے تو لوگوں نے تیر کھینچ کر نکالا، آج آپ کو جنبش بھی نہ ہوئی، چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں، اندر سے آہ بھی نہ نکلی، کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ نماز میں مشغول کھڑے، اللہ کی حضور مشغول کھڑے، مصروف ہیں آپ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی نے فرمایا تیر نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ لوگوں نے کہا حضرت تیر تو نکال لیا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو درد نہیں ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں نماز کی حالت میں یہ تیر کیا ہے، اگر گردن بھی کاٹ لی جائے تو درد نہیں ہوگا ہمیں۔ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس قدر فنا ہو جاتے ہیں معرفت الہی میں، خشیت الہی میں، اس قدر فنا ہو جاتے ہیں، پھر یہ تیر تو کیا ٹانگ بھی کاٹ لی جاتی، گردن بھی اڑا لی جاتی۔ علی کو درد نہ ہوتا، علی کو تکلیف نہ ہوتی۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے۔ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔